بسانے کے لیے، پیار کی ایک نئی تحریک چلانے کے لیے، محبت کا شہر بسانے کے لیے، پیار کی ایک نئی تحریک چلانے کے لیے آندھیاں شور کرے یا اندھیرے و ناراض، آندھیاں شور کرے یا اندھیرے و ناراض، حضرت تو نکلے ہیں چراغ دین جلانے کے لیے، حضرت تو نکلے ہیں چراغ دین جلانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان کتب عالم میزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن وعدہ کی قسم، تیرے خالق حسن وعدہ کی قسم۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دوپہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دوپہر کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کرتے ہیں۔ بڑے آواز میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، کیونکہ ذکر ان کا کرنے لگا ہوں، بات ان کی کرنے لگا ہوں جن کے صدقے رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جن کے صدقے جان مال عزت اور آبرو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انہی کا صدقہ ہے۔ جب بات ایسے عظیم آقا کی ہونے لگے، جب بات ایسے عظیم رہنما کی ہونے لگے، جب بات دونوں عالم کے مالک و مختار کی ہونے لگے، تو پھر یہ بات ہم کو شوبہ نہیں دیتی کہ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہیں، ہم ادھر ادھر بات کرتے رہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہیں، پھر یہ بات ہم کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جب ایسے نبی کا ذکر ہو، اعلیٰ نبی کے اعلیٰ امتی بیٹھے ہوں، حضور کا ذکر ہو رہا ہو، پھر تو ہمیں مچل جانا چاہیے کہ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے۔ جب ان کا نام آئے تو مچل جانا چاہیے، جب ان کا نام آئے تو مچل جانا چاہیے۔ اور جو جو کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی توحید، جو جو کرتا ہے میرے مصطفیٰ کی توحید، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ اب آپ تمام حضرات پورے توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس کے بارے میں دیکھیں کہ ہم کیسے عظیم نبی کے امتی ہیں، ہم کیسے عظیم آقا کی امتی ہیں، ہم کیسے عظیم لیڈر، کیسے دنیا کے تمام بہترین، تمام مخلوق کے افضل و اعلیٰ
نبی کے ہم امتی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیا شان اقدس ہے۔ اب آپ تمام حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس شان سے نعرہ لگائیں کہ پورا پنڈال گونج اٹھے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج میں جن کا ذکر کرنے لگا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، چاند کی قسم اور رات کی جب کہ پردہ ڈالے۔ اور بعض مفسرین نے اسے یہ بھی لیا ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے وَالضُّحَىٰ سے مراد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، اور واللیل سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم، یعنی میرے رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کو یاد فرمایا، کیونکہ دنیا عالم میں اور تمام کائنات میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ حسین اور جمیل، سب سے زیادہ حسن والے، سب سے زیادہ کمال والے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کی آج ہم یہاں پر محفل سجا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمال کا تذکرہ کرتے ہیں، حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھ نے کبھی بھی آپ جیسا پیکر و حسن و جمال دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے یا رسول اللہ، میری آنکھ نے کبھی بھی آپ کے جیسا پیکر حسن و جمال، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا خوبصورت دیکھا ہی نہیں، بلکہ کسی ماں نے ایسا حسین اور جمیل جنا ہی نہیں ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ پھر فرماتے ہیں خلقت مبرئم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک پیدا فرمایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے جیسا چاہا اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس یہ ہے کہ نہ آپ کے اندر کوئی عیب ہے، نہ کوئی نقائص ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکرے کا کیا کہنا، میرے آقا کی عظمت اور شان کا کیا کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے سے زیادہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ کوئی چیز حسین اور جمیل دیکھی ہی نہیں، گویا کہ آپ کے چہرے انور پر سورج تیر رہا ہو۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، میرے مصطفیٰ کا جمال ہے کہ صحابہ کرام ایک تو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ایک صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ آپ کے چہرے انور پر سورج تیر رہا ہو۔ اللہ اکبر! پھر سورج اور چاند سے بھی تشبیہ کیا میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دی جائے، چاند سے بھی کیا تشبیہ میرے نبی کے حسن اور جمال کو دی جائے، کیونکہ اگر چاند کو حسن ملا ہے، چاند کو چاندنی ملی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہے۔ اگر سورج کو روشنی ملی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہے۔ اگر سمندر کو سیلانی ملی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ ہے۔ اگر سورج کو چاندنی، سورج کو روشنی ملی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر آسمان کو بلندی ملی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر زمین کو پستی ملی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میں کیا کہوں، اگر ہم کو جان ملی ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو تو عالم نہ ہو. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. آئیں ایک اور حدیث شریف سنتے ہیں. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. 14ویں رات تھی، 14ویں رات کا چاند اپنے پورے شباب پر تھا. میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سرخ یمنی دھاری دار جوڑا پہنا ہوا تھا. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا، تو میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں چاند سے بھی زیادہ روشن اور حسین و جمیل تھا. سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کا چہرے انور ہے، یہ چمکتا ہوا چہرہ ہے. لوگ چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چل کے بولیے سبحان اللہ. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے لیکن ان کا چہرہ صاف ہے. چاند میں تو داغ ہے لیکن ان کا چہرہ صاف ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں کہ حضور سے زیادہ کوئی حسین اور جمیل نہیں ہے، حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، حضور سے زیادہ کوئی کمال اور حسن والا نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ حضور سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور سے زیادہ حسن و کمال کا پیکر کوئی نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے نبی سے زیادہ پیکر حسن و جمال کوئی نہیں. لیکن یہاں پر اعتراض کرنے والے کر سکتے ہیں، یہاں پر اعتراض کرنے والا یہ کر سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے تمام کائنات کے لوگوں کو نہیں دیکھا، ساری دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت نے سب لوگوں کو نہیں دیکھا. پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی تمام کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں؟ پھر کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت اور تمام صحابہ کرام نے اپنے سے پہلے آنے والے لوگوں کو نہیں دیکھا، اپنے کے بعد آنے والے لوگوں کو نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے ان سے پہلے کوئی حضور سے زیادہ حسین اور جمیل ہو سکتا ہے آپ کے بعد آنے والے میں کوئی سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو. مثلاً ہو سکتا ہے کوئی ہندوستان میں آپ سے زیادہ حسن والا ہو، مثلاً ہو سکتا ہے کوئی پاکستان میں آپ سے زیادہ حسن والا ہو سکتا ہے کوئی امریکہ میں آپ سے زیادہ حسن والا ہو سکتا ہے کوئی امریکہ افریقہ میں آپ سے زیادہ حسن والا ہو سکتا ہے کہ کوئی روس میں آپ سے زیادہ حسن والا ہو. لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو اس ہستی کی بارگاہ میں لے کر کے چل رہا ہوں جس نے پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جس نے ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جس نے امریکہ افریقہ روس جرمن جاپان انڈونیشیا تمام ذرے ذرے کائنات کے لوگوں کو دیکھا ہے، چپے چپے کو دیکھا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا ہے. آؤ میں آپ کو سید الطائفہ سید الملائکہ میں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں. حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے دنیا کے چپے چپے کو چھان ڈالا، میں نے دنیا کے کونے کونے کو چھان ڈالا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں. امام اس کو محبت فرماتے ہیں، یہی بولے چمنے سدر، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، کوئی تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن بے مثال، میرے آقا کی زبان اقدس بے مثال، میرے آقا کا چہرے انور بے مثال، میرے آقا کے پائے اقدس بے مثال، میرے آقا کی آئین مبارک بے مثال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی مبارک بے مثال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی
کسی بھی چیز کی کوئی مثال دنیا میں ملتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جیسا رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رنگ گورا اور سفید تھا۔ کیسا تھا؟ زور سے بولیں، کیسا تھا؟ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رنگ گورا اور سفید تھا، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چاندی سے ڈھال کر کے بنایا گیا ہو، آپ کے جسم اقدس کو چاندی سے ڈھال کر کے بنایا گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اقدس کو اتنا نرم اور نازک پایا کہ کبھی میں نے ریشم کے کپڑوں کو بھی اتنا نرم اور نازک نہیں پایا۔ کہتے ہیں میں نے آپ کے بدن کی خوشبو ساری خوشبوؤں سے اچھی تھی، سب سے زیادہ خوشبو، سب سے زیادہ اچھی خوشبو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اقدس کی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کا چہرہ اس طرح لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ کے چہرے پر جب مسکراہٹ ہوتی تھی ہم اسی سے آپ کی مسرت اور سازمانی کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے اقدس پر پسینہ آتا تھا تو پسینے کے موتی اس طرح ڈھلکتے تھے جیسے موتی ڈھلکتے ہیں، موتیوں کی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پسینہ ڈھلکتا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مبارکہ نے ایک بستر بچھا رکھا تھا چمڑے کا، جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے تھے، تو آپ کے جسم اقدس سے جو پسینہ مبارک نکلا کرتا تھا اس کو آپ ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی اور اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہی خوشبو لگانا جس میں سرکار کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نہ پسینے کی مثال ہے، نہ آپ کے کردار کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ آپ کے اخلاق کی کوئی مثال ملتی ہے، اور آپ کی امت کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو آپ کے عاشق ہیں، آپ پر جان نثار کرنے والے ہیں، ان کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج جب ہم یہاں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں آئے ہیں، آج ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے مبارک میں آئے ہوئے ہیں، تو یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جائیں، یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں کہ ہم کس طرح ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کس طرح ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین پر عمل کرنا ہے، کس طرح ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اور کیا شان ہماری ہے، اور کس شان سے ہم کو جینا ہے، اور کس شان سے ہمیں مرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے۔ آئیں میں چند جھلکیاں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جب میرے آقا کا وصال ہو گیا تھا، وصال کے بعد کہا، اے عائشہ، اے پیاری بیٹی، کیا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جو میرے آقا کرتے ہوں اور میں نہ کر رہا ہوں؟ کیا فرمایا کہ کوئی عمل ایسا تو نہیں، یعنی کوئی کام ایسا تو نہیں جو میرے آقا نے کیا ہو اور میں نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان، ایک کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو عالم ہر 8ویں دن ایک طرف اشارہ کیا کہ اس طرف جاتے تھے اور حلوہ بنا کر کے لے کر کے جایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، بیٹی حلوہ بناؤ، میں بھی حضور کی طرح حلوہ لے کر کے اس طرف جاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حلوہ تیار کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حلوہ لے کر کے اس جانب نکل پڑے جس طرف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس جانب نکل جاتے ہیں، اس طرف نکل جاتے ہیں جس طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر 8ویں دن حلوہ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ جب اس طرف نکلتے ہیں، چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک غار میں پہنچتے ہیں۔ اس غار میں کیا دیکھا؟ اس غار میں ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، اور اس پر کوڑ بھی مسلط کیا ہوا ہے۔ وہ کوڑی اور آنکھوں سے اندھا شخص بیٹھا ہے۔ جب آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، جیسے ہی اس شخص نے آپ کے پیر کی آہٹ سنی، آپ کے پیر کی آواز سنی، تو اپنا منہ کھول دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ منہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حلوہ کھلایا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی سے حلوہ لیا اور اس کی زبان پر رکھا۔ جب زبان پر رکھا تو انگلی ٹچ ہو گئی اور وہ شخص جو تھا پورا کانپ اٹھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس کے منہ میں حلوہ رکھا، وہ پورا کانپ اٹھا اور دبی ہوئی آواز میں بڑی مشکل سے بولا، کیا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، وہ محسن انسانیت، وہ محسن کائنات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وصال ہو چکا ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ میرے نبی، میرے آقا اس طرف حلوہ لے کر کے آیا کرتے تھے، اور میں بھی آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کے، اس بات کو سن کر کے ادھر نکل آیا۔ اب میں متحیر ہوں، اب میں حیران ہوں کہ کہیں میں غلط تو نہیں تھا۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں، آپ غلط نہیں ہو، لیکن معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کھلانے کی ترتیب میں غلطی ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے تمہارے نبی کھلایا کرتے تھے اس طریقے سے تم نے نہیں کھلایا، جس سے میں سمجھ گیا کہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب وہ مجھ کو کھلایا کرتے تھے تو اپنی زبان پہ حلوہ لے کر کے پھر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب جب تم نے مجھ کو حلوہ کھلایا تو آپ کی انگلی جب میری زبان سے ٹچ ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، جس سے میں سمجھا کہ ان کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے میرے نبی کی سیرت دیکھیں، میرے نبی کے اخلاق کریمانہ دیکھیں۔ بات نکتے کی یہ ہے کہ میرے نبی کتنے عظیم تھے، ان کے اخلاق کتنے عظیم تھے، وہ کتنے عظیم کردار کے مالک تھے، وہ کتنے رحیم تھے، کتنا رحم کرنے والے تھے۔ آج ہم اپنے بھائی کی خبر سے بے خبر ہیں، آج ہم اپنے پڑوسی کے حالات سے بے خبر ہیں، چاہے ہمارے بھائی پہ کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آج ہمارے حالات یہ بن چکے ہیں کہ بس خود کو دیکھنا ہے، دوسرا ڈوب رہا ڈوبنے دو، جل رہا جلنے دو، بلکہ یہ کہ آج اتنے اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں جتنے دوسرے کے سکھ سے آپ پریشان ہیں۔ لیکن تم عظیم نبی کی عظیم امت ہو، عظیم نبی کے عظیم دیوانے ہو، ذرا اپنے نبی کے کردار کو دیکھ اور یہاں سے سبق لے کے جاؤ کہ میرے نبی کا اخلاق کتنا عظیم تھا، کتنا رحم فرمانے والے تھے، کہ ایک شخص جو باہر بستی سے غار میں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے، کوڑ اس پر مسلط ہے، لیکن میرے آقا کتنا کرم اس پر فرما رہے ہیں، اس کے حالات سے باخبر ہیں، اور اپنی زبان پر حلوے کو لیتے ہیں اور اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ نہ تو میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، یہودی تھا، کہ نہ میں مسلمان ہوں اور نہ مجھے ان کی نبوت کا یقین تھا، لیکن آج مجھے یہ دیکھ کر کے کہ ان کے پیروکار، ان کے امتی، ان کے عمل پر، ان کی طریقے پر کتنا عمل کرنے والے ہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ نبی برحق تھے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب ان کے امتی، ان کے پیروکار اتنی شان والے ہیں تو اس نبی کی کیا شان ہوگی، جب ان کے امتی اتنے عظیم ہیں تو پھر ان کے آقا کتنے عظیم ہوں گے، ان کے نبی کتنے عظیم ہوں گے۔ یہ کہا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور وہیں پر
روح ان کے قفس انفری سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر کے، صحابہ کرام کے کردار کو دیکھ کر کے غیر مسلم ایمان لے کر کے آئے کہ جب ان کے امتی اتنے عظیم ہیں، اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، تو ان کے نبی کی کیا عظمت اور کیا شان ہوگی۔ تو یہاں سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق لینا ہے اپنے نبی کی کہ ہمیں بھائی بھائی سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا ہے، ایک دوسرے کی خبر رکھنی ہے۔ اپنے بچوں کو فلمی آئیڈل پہ چلا کر ان کی زندگی اور آخرت کو تباہ اور برباد نہیں کرنا ہے، ان کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرانا ہے تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ میرے نبی کا حسن اور جمال اور میرے نبی کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ ان کے اخلاق کیا بیان کیے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب امام اہل سنت کی نظر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حلیہ مبارک پر پڑتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے ہاتھوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ عرض کرتے ہیں آپ کے لب کہ پتلی پتلی گلی، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتی جاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی پیشانی مبارک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے صفات کا صحرا رہا اس نگاہ جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر عنایت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس کے کیا کہنے، آپ کے کان مبارک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لے رہا، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ملاقات ہوگی، کیونکہ آج ہمارے بیچ کوٹا سے تشریف لائے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی مبارک حسین صاحب قبلہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ وہ اپنے نورانی بیان سے آپ کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں گے اور آپ ان کے اصلاحی بیان سے فیوز و برکات حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عہد کریں کہ ہم جو میرے نبی کا طریقہ تھا اسی پر عمل کریں گے، نہ ہم ان دنیا کے آئیڈیل لوگوں کے اور ان گندے لوگوں کے طریقے پر عمل کریں گے، کیونکہ جن کے لیڈر، جن کے رہنما، جن کے آقا، جن کے عظیم رہنما، جن کے رہنمائی فرمانے والے، جن کی قیادت فرمانے والے اتنے حسین اور جمیل ہیں، لوگ آج اکثر حسن کو دیکھ کر کے پیار کرتے ہیں، لوگ حسن کو دیکھ کر کے کسی پر شیدا ہو جاتے ہیں، لیکن میرے نبی سے حسین اور جمیل کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آج بتا دیا، تو حسن سے اگر محبت کرنی ہے تب بھی رسول کائنات سے محبت کرنی پڑے گی، اگر اخلاق سے محبت کرنی ہے تب بھی میرے نبی سے محبت کرنی پڑے گی، اگر کردار سے محبت کرنی ہے تب بھی رسول کائنات سے محبت کرنی پڑے گی۔ تو کیوں نہ ہم دنیا داروں کو چھوڑ کر کے اپنے نبی کے سچے پیروکار بن جائیں۔ آج عہد کریں کہ ہم اپنے نبی کے سچے پیروکار بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حق شہدائی ہے، باطل کو کچل ڈالیں گے، گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے۔ ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔